میرا بھائی 1000 دفعہ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں اور پتہ نہیں آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا۔ حنفی مسلک میں ترتیب 3 چیزوں میں واجب ہے، پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے۔ اگر فرق آ جائے تو ان کے نزدیک دم پڑ جاتی، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھی طرح سمجھو۔ اب جنہوں نے بینک کو پیسے دے دیے ترتیب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بینک ایک ٹائم پر لاکھوں بکریاں کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور پھر بینک والے جو ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ یہ بکری فلاں کے لیے ہے، کسی کا نام لیتے ہیں وہ، اور بکری جس کی ذبح ہو رہی ہے کیا اس نے دیکھا ہے کہ میری بکری ذبح ہوئی ہے؟ اس لیے اگر بینک کو دیا ہے تو ترتیب قائم نہیں رہتی، تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہی ہے۔ لیکن ان حالات میں کہ اتنا رش ہے، ہر بندے کا قربانی کرنا مشکل ہے، بس دعا کریں ترتیب قائم نہیں بھی رہی تو اللہ قبول فرما لے۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 مہینے میں 3 سے 4 بار ایک ایک کر کے طلاق دی ہے، 3 طلاقیں پکی ہو گئی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ میرا بھائی جو کمپنی نوکری دیتی ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے کاغذات نہیں ہیں پھر بھی اسے نوکری دی ہے، پھر تو آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن آپ دھوکہ دے کے جھوٹے کاغذ بنا کے دکھا رہے ہیں، پھر ناجائز ہے۔ یار یہ کئی دفعہ پہلے ہو چکا ہے، پھر اللہ اذان دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ بہرحال آخری تشہد سے مراد یہی ہے کہ جب مثلا 4 رکعت نماز ہے، ایک تو پہلا تشہد ہے، ایک جب سب سے آخر میں پڑھیں گے وہ آخر میں وہی تشہد، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے سر 10 ذی الحج کو میرے دوستوں نے قربانی کے بعد حلق کے لیے پہلے بلیڈ خود لگائے، بعد میں کہا ہے انہوں نے مشین خود لگائی، بال ہو گئے، کٹ گئے، ٹھیک ہے، بس زیادہ باریکیوں میں نہ پڑھو، باریکیوں میں پڑھو گے نا تو پھر دم پڑ جائیں گے۔ امام شافعی کتنا آسان مسئلہ، وہ کہتے ہیں 3 بال بھی توڑ لیے تو نکل گیا ہے آرام سے۔ تو بہرحال مجبوری ہے، مجبور ہے آدمی، امت مجبور ہے۔ اچھا، اور ایک بات ہے کہ اگر واجب عذر سے چھوٹ جائے تو پھر بھی معافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں نے عزیزیہ ہوٹل مسجد عائشہ کے لیے عمرے کی نیت کی، مجھ سے کھٹمل مارا گیا، کوئی بات نہیں، جتنے باقی ہوں وہ بھی مار ڈالیں۔ یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، پھر دے دیتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں، بھی پھاڑ دو، کیوں رکھتے ہو؟ میرے والد 9 ذی الحج کو مغرب کے وقت بس کے ذریعے خود مزدلفہ پہنچ گئے تھے، ان کا دماغی مسئلہ ہے۔ 11 ذی الحج کو ہمیں واپس بھی دیتا، انہوں نے احرام نہیں پہنا تھا، وہ سلے ہوئے لباس میں تھے، انہوں نے حلق کو قصر بھی نہیں کرایا تھا۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ مزدلفہ تو پہنچ گئے تھے لیکن عرفات بھی گئے تھے کہ نہیں؟ اگر وہ نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات گئے تھے، باقی تو ٹھیک ہے، 2 دم دے دو، لیکن عرفات ہی نہیں گئے تو حج ہی نہیں ہوا۔ اگر مرد کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی کمزوری کیوں نہیں کمزوری ہوتی؟ جب مادہ خارج ہوگا تو کمزوری ہوگی۔ کتنا دفعہ پوچھو گے تم یہ مسئلہ؟ تمہیں شوق ہے احتلام ہونے کا؟ شیطان سے تعلق رکھنا چاہتے ہو؟ میری قرآن اندازی میں میرا ٹینڈر نکل آئے، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کیا کرو، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پڑھا کرو۔ بہرحال مکے سے طائف گئے، احرام بھی لے گئے، احرام باندھ کے آئیں گے، ڈرائیور کو پتہ نہیں تھا، ہم بھی واپسی پہ پتہ نہیں تھا، میقات سے
20 کلومیٹر سفر کر چکے، واپس مکے آ گئے۔ دوسرے دن ہم نے مسجد جیرانہ سے کیا ہے نا، طائف سے تو نہیں کیا، طائف تو میقات ہے، دوبارہ طائف سے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی ہوگی۔ طواف قدوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجی مفرد ہے تو وہ طواف قدوم کرتا ہے، اگر قارن ہے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، پھر ایک طواف قدوم کرتا ہے۔ احرام کی چادر کو خوشبو لگائی، پھر غسل کیا، پھر جسم کو خوشبو لگائی۔ اگر آپ نے چادروں پر خوشبو لگائی ہے تو دم ہے، بدن پہ خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن احرام کے بعد کپڑوں پہ خوشبو لگانے سے تو دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے لیے پرچیاں جمع کرتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ بعض بیہودہ سوالات ہوتے ہیں وہ نہ کیا کریں، پھر اگر ہم جواب نہ دیں کہیں گے ہم نے پوچھا تھا جواب ہی نہیں دیا۔ پاکستان میں کچھ بزرگ مہلک بیماریوں کے علاج تعویذ سے، پھونکنے سے کرتے، اگر تعویذ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، جائز ہے، اور پھونکنا بھی قرآن و حدیث سے ہے وہ بھی جائز ہے۔ بیوی کینسر کی مریض ہے، اس کا بھی علاج ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پانی پہ پلائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرآن شفا ہے، وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے مزدلفہ میں کنکری پہاڑی ماری، اس کو توڑ ڈالا، پھر کنکری رکھنی، کوئی ضرورت نہیں تھی کنکری، کوئی کمبارا، جو کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ آخری کنکری میرے کمرے کے ساتھ ہی اپنی بہن سے بچھڑ گیا، اس کی بہن کے ساتھ ان کا کافی انتظار کیا، وہ میرے ساتھ پیدل ہوٹل تک آئی، اس کا بھائی پہلے کمرے میں موجود تھا۔ ایک عورت نے اس عورت کو کہنے لگا کہ غیر محرم کے ساتھ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ کو غیر محرم کے ساتھ واقعی نہیں آنا چاہیے تھا، بالکل استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس بی بی کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر جمعہ کا وقت نماز کا قریب ہے، 4 سنتیں پہلی نہیں پڑھ سکے، نماز کے بعد پڑھ لیں، کیا مشکل ہے بھائی؟ حاجی نے 9 ذی الحجہ کو کان سے ہاتھ انگلی کو بال اکھڑے، کوئی بات نہیں۔ مسجد کے اندر کی تمام دیواروں پر ایسی ٹائلیں لگائی گئی ہیں جس میں دوڑتے ہوئے وحشی انسان کا عکس نمایاں، ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ اتار دو، ٹائلیں بدل ڈالو، بس۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میلاد کا جلوس نکالتے ہیں یا 11ویں شریف مناتے ہیں وہ بدعت ہے، اور اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عذاب قبر برحق ہے، ان سے کون سی قبر مراد ہے؟ جب پتہ مرو گے نا پتہ لگ جائے گا کہ کون سی قبر ہے، ابھی تمہیں مسئلہ زبانی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی قبر مراد ہے جس میں دفن ہوتے ہیں، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، قرآن نہیں کہہ رہا۔ حضور نے قبروں پہ کھڑے ہو کے نہیں فرمایا اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، تو زمین کی قبر مراد ہے، اور کون سی قبر؟ آدمی نماز سنت پڑھ رہا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر 4 رکعت کی نیت تھی، 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ کعبۃ اللہ میں کافروں نے بنایا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور نے خود فرمایا، بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ کعبے کے اندر نماز پڑھوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری قوم نے جب کعبہ بنایا تھا نا تو پیسے ان کے کم ہو گئے حلال کے، تو انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا، اور 7 ہاتھ حتیم کی طرف سے کعبے کے اندر کا حصہ باہر چھوڑ دیا۔ تم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو، حتیم میں جا کے پڑھ لو، گویا کہ کعبے کے اندر ہے۔ تو یہ تو حضور نے خود فرمایا، اور پھر جب کافروں نے بنایا تھا حضور بھی شریک ہوئے تھے، آپ کی عمر 25 سال تھی اور آپ بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا جیسے آج ہمارے ہاں دیہاتوں میں جاہل
ایک دوسرے سے شرم نہیں کرتے. تو ابو طالب نے حضور سے کہا حضور آپ پتھر اٹھا رہے ہیں کندھے پہ, آپ کا کندھا زخمی ہو رہا ہے, آپ چادر کھول لیں وہ کندھے پہ رکھ لیں. حضور نے فرمایا میں نہیں کر سکتا یہ کام. ابو طالب بڑے تھے, بزرگ تھے, باپ کی جگہ تھے, انہیں چادر کھولنی چاہیے, حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. تو حضور تو کعبے بنانے میں شریک تھے جب کافروں نے بنایا. مینا میں 11 ذی الحج کی رات قیام نہیں کر سکے, بہرحال کوئی جرمانہ نہیں. 12-13 کی رات میں مینا میں ہی ہوئی تو ٹھیک ہے, اگر کوئی رات مینا میں نہیں گزری تو دم شم کوئی نہیں. داڑھی کے مطابق حکم یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, اور اس کا بار بار کٹانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے, اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. حضور کی داڑھی چونکہ سینے پہ آتی تھی, اس لیے ائمہ اربعہ نے فرمایا کہ کم از کم 1 مشت ہو. اگر 1 مشت بڑھ جائے تو آدمی کٹا سکتا ہے, ٹھیک کر سکتا ہے. میں عمرہ کیا, پہلے میں نے بیوی کے بال کاٹے, پھر اپنے کاٹے, کوئی بات نہیں. میں نے کولڈ میرج کیا ہے, میرے گھر والے تو راضی تھے, لڑکی کے گھر والے راضی نہیں تھے. بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ والدین کی رضا نہ ہو نکاح نہیں ہوتا, لا نکاح الا بولی, یا ان کو راضی کرو ورنہ بات ختم. خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ میری بیلٹ گر گئی, اس میں 1830 ریال تھے, اس بیلٹ پہ فون بھی لکھا ہوا تھا. بہرحال کسی کو ملے تو اسی فون پر رابطہ کریں, اس بیچارے کو مل جائے واپس. اپنے بیگ میں مسواک میں ڈالا, خوشبو کی شیشی کو ہاتھ لگ گیا, کچھ بھی نہیں. یہ بھی 100 دفعہ پوچھ چکا ہے یہی مسئلہ, 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ. اس کا ہاتھ شیشی کو لگ گیا تو لگ گیا, کیا ہو گیا؟ ہماری گاڑی دریا میں گر گئی, 2 مہینے سے 2 میت نہیں ملے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس مسجد کعبہ میں نفل جتنی مرضی ہے پڑھو, نفل کی کوئی حد ہے؟ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بہرحال اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب تو نفل سے زیادہ ہوتا ہے نا. جیسے حرم کی نیکی مثلا 1 لاکھ ہے, لیکن پیدل حج کرو تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. تو 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دو. پتہ نہیں تمہیں تبلیغی جماعت والوں سے کیا غصہ ہے. تبلیغ پہ نہ جاؤ, بلا وجہ بغض رکھ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو. میرا مشورہ مانے, آپ کو چڑ ہے نہ جائیں, کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا, لیکن تبلیغ انبیاء کا کام ہے. تمام انبیاء کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے. ایمان کی شرط کیا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی نصیحت کریں. یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ اللہ کے بندے ایک کام کر رہے ہیں, اگر تم مدد نہیں کر سکتے ہو تو روڑے تو نہ اٹکاؤ. حرم باغ میں قرآن رکھنا چاہتے ہیں, یہاں نیچے دفتر ہیں, ان دفتر والوں کو جا کے دے دو, وہ اپنی مہر لگا کے پھر رکھیں گے. 12 تاریخ کی کنکریاں جو ہیں زوال سے پہلے ماری, 10 کیا, لیکن 12 زوال سے پہلے کنکری مارو تو دم پڑ جاتا ہے. کوئی مجبوری تھی, عذر تھا تو پھر دم نہیں. بیٹے کا حافظہ کمزور ہے, اللہ اس کا حافظہ قوی کرتے. ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھتے ہیں طواف میں, جائز تو ہے لیکن خطرہ ہے بے ادبی کا. اس لیے حضور نے قرآن نہیں پڑھا طواف میں, حضور نے صرف وظیفہ پڑھا, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کفار نے تو حضرت ابراہیم سے تعمیر کے بعد کیا تھا, اس وقت کافر کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس وقت یہاں کوئی تھا ہی نہیں.
محرم کے بغیر عورت طواف کر سکتی؟ ہاں طواف کر سکتی. بہرحال طائف جائیں، عمرہ کریں، پھر جب مدینہ جانا ہو آخری دن طواف الوداع کریں. کہتے تھے کہ حرم کے مطاف میں کچھ شیعہ لوگوں نے سینہ کوبی بھی کی اور یا حسین کے نعرے بھی لگائے. اللہ ان کو ہدایت دے، وہ یہاں آ کر بھی اپنی بدعات اور شرک کو نہیں چھوڑتے. میری بہن کی عمر 80 سال ہے، ضعیف ہے، اس کی کنکریاں میں نے ماری، ٹھیک ہے، یہ بھی پہلے پوچھ چکا ہے. اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا، طواف زیارت تو کر لیا ہے، طواف وداع کرنے کے قابل نہیں تو معاف ہے. ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ایک جماعت ہے جو حرم میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، وہاں وہ میلاد وغیرہ مناتے ہیں. وہ اہل بدعت ہیں، اللہ ان کو آنے ہی نہیں دیتے. وہ نہیں آتے، نہیں، اللہ نہیں آنے دیتے. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، شافی ہے تو پڑھتا رہے. سگریٹ پینا صرف مکروہ نہیں، حرام ہے. اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤ، اپنے سینے کے اندر بھی آگ لگاؤ، بدبو بھی منہ میں رکھو. ماں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں کو ویسے دیا جاتا ہے، سب کچھ تو ماں باپ کا ہے. کہتے ہیں حمام میں جب ہم جاتے ہیں کپڑا تو اتارے ہوئے ہوتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ نہیں، اگر کپڑے اتارنے کے بعد غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ دروازہ بند ہے، اللہ کے بندے، بات ختم. میں عرفات میں دھوپ تھی تو کپڑا سر پہ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوٹل میں ہمیں ایک آدمی کے لیے ایک سیب، ایک کیلا، ایک جوس ملتا ہے. ہم زیادہ کیوں اٹھاؤ؟ جتنا ملتا ہے اتنا لو. زیادہ کا شوق ہے باہر جا کے خرید لو. بہرحال اگر آپ کسی کمیشن ایجنٹ کو مال دیتے ہیں، اس سے قرضہ بھی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. 11 ذی الحج کو بارش کی وجہ سے میری بیوی نے خود کنکریاں نہیں ماری، مجھے وکیل بنایا. ٹھیک ہے، آپ نے ماری ہیں تو ٹھیک ہے. شیب ابی طالب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 3 سال کے لیے بند رکھا گیا تھا، ابھی شیب عامر کے نام سے، اسی لیے مروہ سے نکلو تو آگے. اب تو حرم بھی بدل گیا، جگہ بدل گئی، کیا ڈھونڈو گے؟ جبل ابی قبیس جس پہ محل بنے ہوئے ہیں. عرفات کے میدان میں قیامت نہیں ہوگی، قیامت شام میں ہوگی. مسجد خیف کے اندر کوئی نبی دفن نہیں ہے. اگر 70 نبی دفن ہوتے تو حضور اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. مسجد عائشہ میں عمرہ کرنا بالکل جائز ہے. مینا کے اندر جو وادی محصر ہے، یہ وہ ہے جب یہاں سے جائیں نا مینا ختم ہو تو وادی شروع ہو جاتے ہیں مزدلفہ کے شروع تک. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، اتباع سنت کریں اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. دن میں، رات میں، سوتے بیٹھتے، انشاءاللہ زیارت ہوگی. ہمیں گورنمنٹ شیڈول میں مدینے سے عمرہ نہیں کروایا جائے گا. ہم خود عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل تو کرنا چاہتے. ذی الحلیفہ سے احرام باندھ کے مکے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. مدینے کی مٹی تو شفا، حضور نے فرمایا شفا ہے کہ انگلی لگاؤ اور کہو بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا.
عورتوں کے لیے نماز ہوٹل میں افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم میں آنا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے۔ جی پی فنڈ جو ہے وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ لڑکی کے نکاح پر ولیمہ دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں۔ میں نے 10 لاکھ میں ٹریکٹر خریدا، قسطوں میں 14 لاکھ میں فروخت کیا، وہ جائز ہے۔ میری بیوی کے سر میں تکلیف درد رہتا ہے، بہت علاج کرایا، زمزم پلائیں ہر نماز کے بعد، اسی نیت سے اللہ شفا دیں گے۔ اگر بی جو ہے شوگر کی مریض ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، 12 تک طواف زیارت نہیں کیا، اب کر دیا، کوئی دم نہیں، معذور تھی نا وہ۔ عصر کے بعد طواف زیارت کیا، مغرب کے بعد صفا اور عشاء سے پہلے حل کروا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ آج کل تو صفا مروا مسجد میں گویا داخل ہے، پہلے نہیں تھا۔ ہمارے مینا میں پورے گروپ نے، جس میں 160 تھے، نماز با جماعت فون کے گدوں پہ پڑھ، میں نے کئی دفعہ بتا دے، پھر آ گیا سوال، اگر ماتھا لگا ہے زمین پر تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تو ٹھیک نہیں ہے۔ معنی ہے کہ دب جیسے قالین پہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن قالین دبا ہوا ہے زمین کے ساتھ۔ اگر مطلب میں گرمی ہم 3-4 طواف کٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ بینک میں نوکری کرنے سے بچیں، اگر کی ہوئی ہے دوسری جگہ تلاش کرتے رہیں، جب تک نہ ملے آپ کی تنخواہ حلال ہے۔ میاں بیوی رات کو سوئے، صبح جب اٹھے تو ایک کے کپڑے خراب تھے، جس کے کپڑے خراب ہیں وہی غسل کرے گا۔ اگر مسجد عائشہ ویسے جائیں دیکھنے کے لیے، یا مسجد، پھر کوئی احرام ضروری نہیں، کیونکہ یہ میقات نہیں ہے، ہل ہے۔ قبرستان میں اگر قرآن پڑھ کے دعا کریں تو جائز ہے، لیکن قرآن لے کے پڑھانا جیسے آج کا رواج ہے، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو قاری بٹھاتے ہیں، قرآن خوانیاں کراتے ہیں، پھر یہ ناجائز ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا، 12 پینٹ سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، فولڈ کر لی ٹھیک ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ ہل سے مراد ہے حدود حرم کے باہر، میقات سے مراد ہے جو جگہ اللہ کے نبی نے مقرر کر دی کہ اس سے آگے بغیر احرام کے نہ جاؤ۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین آہستہ، آمین تو دعا ہے، دعا ہمیشہ آہستہ ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں اگر دونوں پاؤں اٹھ جائیں زمین سے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ جو ہے 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، 2 پاؤں، 2 گٹے، 2 ٹخنے، چہرہ، تو جب اگر 2 اٹھ گئے تو گویا سجدہ پورا نہ ہوا۔ بہرحال ابھی آپ کو حج کے بعد مکے میں کتنے دن ہیں؟ اگر 15 سے زیادہ ہیں تو آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں، کم ہیں تو پھر قصر ہے۔ حلق کیا، کسی نے کہیں تھوڑے بال کاٹ دی، حلق ادا ہوا کہ نہیں؟ بہرحال اگر چند بال کاٹے ہیں تو پھر حلق نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ اگر سارے سر کے بال کاٹے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب بریلی میں سارے بدعتی تھوڑے ہیں، بڑے بڑے واحد گزرے ہیں بریلی میں۔ میں نے مسجد عائشہ سے ارادہ کیا، غسل کیا، چادریں پہن لی، اپنی بلڈنگ کی مسجد میں 2 نفل پڑھ لیے اور نیت عمرہ تلبیہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ نفل نیت تلبیہ مسجد عائشہ جا کے پڑھیں، بہرحال کوئی بات نہیں، مسجد عائشہ جا کے پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ شیعہ کے گھر سے کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ کافر کو کافر نہ کہنا بھی منع ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، لیکن اس کے کفر کا یقین بھی تو ہو نا۔
قبرستان میں بالکل دعا کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مومنین۔ حضور جنت البقیع کا الغرقد کے باہر کھڑے ہو کے لمبی دعا کرتے تھے۔ میرا بیگ مینا میں گم ہو گیا، کپڑے بھی تھے، 1500 ریال بھی تھے، اس پر میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کرے کہ آپ کو مل جائے، کسی اچھے آدمی کے ہاتھ لگا ہو۔ ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا، مغرب عشاء فجر کی نماز کیا ہے، طلوع آفتاب سے 15 منٹ پہلے مزدلفہ سے نکل گئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ بندہ دوسرے آدمی کے لیے طواف کرے، صفا ضروری نہیں، صفا تو عمرے اور حج میں ہوتی ہے۔ آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھنے سے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کسی جاہل عاشق نے بنایا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگے، ادعونی استجب لکم۔ میرے کان سے پیپ نکلتا رہتا ہے، بارہ وضو کر کے میں روئی ڈال رکھوں، کوئی حاجت نہیں، مجبور ہیں آپ۔ 10 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ طواف زیارت کیا، لیکن اجتباء اور رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوا، جرمانہ کوئی نہیں۔ میری والدہ نے میدان الفاظ میں احرام کی حالت میں پتے توڑے، کوئی حرج نہیں۔ پہلے تھوڑے بال کاٹے، باقی بال باہر سے کٹائے، ٹھیک ہو گیا، پھر کوئی دم نہیں۔ بلوچستان میں ذکری فرقے کے لوگ ہیں، بہرحال وہ تقریباً مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے تو کعبہ بھی اپنا بنایا ہوا ہے، حج بھی اپنا کرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور ان میں عورتوں اور نکاح کے معاملے میں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ جبل رحمت غار سول غار ہیرا مسجد زیارت کی تھی، ویسے ہی مسجد ایسے اسلام آباد ٹھیک ہو گیا، کوئی ضروری نہیں۔ بیوی پتہ نہیں کیا ہے، یہ سوالات جو ہے نا بہتر ہے اکیلے میں مجھ سے مل کے پوچھ لینا۔ نماز میں جماعیاں آتی ہیں، یہ شیطانی اثر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کے پہلے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر نماز شروع کریں۔ کوئی سلام پہنچے آپ بھی کہیں وعلیہ السلام۔ حرمت مساعدت کا معنی یہ ہے کہ مثلا کسی کے گھر سے آپ کا رشتہ ہو گیا تو صاف بات ہے کہ اب سسر ہے، تو سسر اور داماد کے لیے آپ محرم ہو گئے، نکاح حرام ہو گیا۔ مساعدت کی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رشتے سے حرمت پیدا ہو، ایک ہوتی ہے نسب سے، ایک ہوتی ہے رضا سے، ایک ہوتی ہے مساعدت سے۔ میں نے 12 ذی الحجہ کو صبح کنکریاں ماری تھی، پتہ چلا پھر میں نے دیوال کے بعد کنکریاں مار دی، ٹھیک ہو گیا۔ درخواست شفاعت کی اللہ سے کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ میں نے ریزر سر پہ پھیرا، کپڑے پہن کے، پتہ چلا کہ ٹک لگے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کے ساتھ عورت کے ساتھ بدن ٹکرا جائے، لا حول پڑھو، لا اعوذ باللہ پڑھو، کوشش کرو بچنے کی۔ جو بھی لا اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بینک والی قربانی بس اب اللہ قبول کرے، سب کی قبول کرے۔ حج کے بعد کیسے زندگی گزاریں؟ حضور کی سنت پر اتباع کرتے ہوئے چلیں، گناہوں سے بچیں۔ جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، لڑکی ہو یا لڑکا، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر قربانی کے پیسے جمع کرا دی، بس اللہ قبول کرے۔
امام کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی نہ پڑھے، شافی ہے تو پڑھا کرے۔ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں جائز ہیں۔ تقوی مانا پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ مغرب کی کوئی کثرت نہیں ہوتی، اس کی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ جیسے فجر کی کوئی کثرت نہیں ہوتی، وہ 2 رکعتیں میں، کثرت صرف 4 رکعتوں والی نماز میں ہے۔ یہ بھی کئی دفعہ کہ مدرسہ بنانا چاہے تو جاؤ بناؤ، بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میں نے طواف کے بعد 2 رکعت تو پڑھے، لیکن نفل کی نیت پڑھے تو ہے نا، اللہ قبول فرمائے۔ نماز کی حالت میں نقاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ کھلا رہے۔ زندہ انسان اگر معذور ہے تو عمرہ ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ ہم 2002 میں اسلام آباد سے جدہ روانہ ہوئے خدام الحجاج صفائی کے لیے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم مدینے جائیں گے۔ مکہ آپ کا احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں۔ بہرحال احرام کی حالت میں میرے بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ میری بیوی مسا کر رہی تھی، کچھ بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھابھی بہتر ہے احرام کی حالت میں بپسی وغیرہ یہ چیزیں نہ پئیں، ان میں کیمیکل کی خوشبو ہوتی ہے۔ 12-11 کو اگر زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑتی ہے۔ روزے نہیں رکھے جاتے اس دم میں، جب اللہ پیسے دے دم ادا کرے۔ عورتیں اپنے بازو اور ٹانگ کے بال مشین سے صاف کر سکتی ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حل کرنے سے پہلے اگر داڑھی ٹھیک کرائے دم پڑ جائے گی، پہلے حل کرائے پھر داڑھی ٹھیک کرائے۔ اگر آدمی شوگر میں مبتلا ہے تو زیتون کا خالص تیل جو ہے نا وہ صبح و شام 2 چمچ استعمال کریں۔ نشے میں مبتلا ہے اس کو ان ہسپتالوں میں داخل کرائیں جو نشہ چھڑاتی ہیں۔ احرام کی حالت میں مینا میں پاؤں پہ چادر ڈال دی، کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹی پہ شہوت کا ہاتھ رکھا، توبہ کر لو بس۔ ساس اور سالی سے اگر شہوت والا ہاتھ ملایا تو پھر بیوی بھی حرام ہو گئی۔ باہر کسی نے بال کاٹے، اس کی تحقیق تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے اپنے کاٹے کہ نہیں کاٹے۔ طواف کے دوران گر گئے ہیں، اللہ جس کو ملے اللہ کرے آپ کو دے دے۔ 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے ہوٹل آ گیا، 13 تاریخ کو مسجد پتہ نہیں کہ گیا، کنکریاں بھی ماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر بھول کے 8 چکر لگا لیے طواف کے کوئی بات نہیں۔ حلق بندہ خود اپنا کر سکتا ہے۔ والدین بیوی پاکستان کے لیے آپ طواف عمرہ کر سکتے ہیں۔ مینا میں میرا بٹوا اقامہ پیسے گر گئے، اللہ کرے کسی شریف کو ملے وہ آپ کو واپس کر دے۔ مطاف میں عبدالعزیز گیٹ کے بازو میں ایک ستون پہ عمر فاروق لکھا ہے، اس سے حضرت عمر مراد نہیں ہے۔ مطاف میں جہاں سے ہم صفا دوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جبریل علیہ السلام نے براق باندھی تھی، اللہ عالم میں جبریل کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فتویٰ دیا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر نہ سن رہا ہو قرات، اگر جاری قرات ہے امام پڑھ رہا ہے تو نہ پڑھے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر دی، بس توبہ پہ جمے رہو، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
دوران طواف اپنی ویڈیو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ ٹی شرٹ اور پینٹ میں بغیر مجبوری طواف جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اسلامی کپڑے پہن کے طواف کریں اور اسلامی کپڑے پہن کے مدینہ شریف حاضری دیں۔ میرے ساتھی نے قربانی کی، میری قربانی جمع تھی، میں نے ساتھی کا بس اب اللہ قبول کرے، زیادہ تحقیقات میں پڑھو گے دم دینی پڑ جائے گی۔ ہم نے 24 کو مکہ سے مدینہ جانا ہے، وہاں سے پاکستان۔ اس سے پہلے ہم الگ طائف جانے سے پہلے طواف الوداع نہیں، جب آخر میں مدینہ جانا چاہیں اس میں طواف الوداع کریں۔ 12 ذی الحج کو مینا سے واپس ہوٹل آنے کے لیے بس پہ سوار ہو گیا، وہ چاہے لیٹ ہو جائے، مغرب کے بعد نکلے کوئی بات نہیں۔ موبائل پہ قرآن دیکھ کے پڑھنا جائز ہے، وضو نہ بھی ہو جائز ہے، موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ناک کپڑے صاف کیا، کوئی صدقے کی ضرورت نہیں۔ اللہ